الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا تماننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. فإذا قضیتم، جب تم پڑھ چکو یا پورا کر لو، الصلاۃ نماز کو، فاذکروا اللہ، تو پھر تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کو، قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی سوئے ہوئے ہو تب بھی. فإذا تماننتم، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فاقیموا الصلاۃ، تو پھر نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر مقررہ وقتوں پر نماز کو فرض کر دیا ہے. فإذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ، تم نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ کو یاد کرو. یہ نماز خوف کا ذکر ہو رہا تھا پیچھے، کہ جب نماز خوف پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کو یاد کرو. قیاماً، کھڑے ہو، قعوداً، بیٹھے ہو، وعلی جنوبہم، یا پھر اپنے پہلوؤں کے بل، جس حالت میں بھی ہو اللہ رب العالمین کو یاد کرو. مفسرین کرام نے یہاں پر ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اس نماز کے اندر باقی نمازوں کے بعد بھی ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد تو کرنا ہے، لیکن اس نماز کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر خصوصی اور تاکید کے ساتھ زیادہ کرنا ہے. اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس نماز کے اندر ایک تخفیف ہو گئی ہے، دوسرا آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی چلے گئے تھے. یہ دو وجوہات ہے. اور فرمایا کہ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. یہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں، کہ کسی کو قتل نہ کرے یا کوئی اور گناہ نہ کرے. اب قتل کرنا یا کوئی اور اس سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، گناہ تو گناہ ہے، وہ حرمت والے مہینوں میں کیا جائے یا پھر دوسرے مہینے میں کیا جائے تو گناہ کی حقیقت تو نہیں بلتی، اس کی تو سزا ملتی ہے. اب علماء نے، مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جس طرح حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرنے کا، گناہ کا جو اجر ہے وہ کئی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ جب تم صلاۃ خوف ادا کرو، نماز خوف کی نماز ادا کرو، تو پھر اس وقت تم اللہ کے ذکر کو زیادہ بڑھ چڑھ کے اور تاکید کے ساتھ کیا کرو. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا تَمَانَنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو. نماز یہاں مکمل نماز قائم کرو جس طرح پوری نماز ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے نماز کو مسلمانوں پر، مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض قرار دے دیا ہے. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، آپ سستی نہ کرے اپنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں. وَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، جس طرح آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، جنگ کے اندر آپ کے ساتھی شہید ہوتے ہیں، آپ کو جانا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، آپ کو جان لگانی پڑتی ہے، اسی طریقے کافروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. کما تعلمون، جس طرح آپ کو پہنچتی ہے اسی طرح کافروں کو بھی پہنچتی ہے. آگے رب تعالیٰ نے ایک بہترین مسلمانوں کو دلاسا دیا اور فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. کافر بھی مال خرچ کر رہا ہے، آپ بھی مال خرچ کر رہے ہو، کافر بھی جان دے گا، آپ بھی جان دو گے، کافر بھی وقت دے گا، آپ بھی وقت دو گے، قربانی وہ بھی دے گا، قربانی آپ بھی دیں گے. وہ بھی اس مشکل دور سے گزرے گا، جنگ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، آپ بھی اس مشکل دور سے گزرو گے. لیکن آپ اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جس چیز کی تم اللہ سے امید اور طمع رکھتے ہو، کافر اس چیز کی امید اور طمع نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے آپ غازی بن کر کے آئے تو آپ کو اللہ رب العالمین غنیمت کے ذریعے سے مال بھی دے گا اور اجر بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ شہید ہو گئے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قطرہ زمین پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ پاک گناہ سارے پہلے معاف کر دیتا ہے. فَلَا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جس چیز کی آپ اللہ سے امید رکھتے ہو وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.